اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب مٹھی بھر سچے لوگ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ غزوہ بدر میں پیش آیا۔ غزوہ بدر مسلمان اور کافروں کے درمیان حق و باطل کی پہلی جنگ تھی۔ یہ جنگ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ جنگ کی وجہ اس طرح بنی کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو راستے میں ان کے سامنے ان کے سارے مال و اسباب چھین لیے گئے اور ان پر بہت ظلم و ستم ہوا۔ تو اسی دوران قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا جس کا لیڈر ابو سفیان تھا۔ تو مسلمانوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم اس قافلے سے اپنے چھینے ہوئے مال کا ازالہ کریں گے، لیکن ابو سفیان نے اس قافلے کو بچا لیا کیونکہ وہ ان کا لیڈر تھا۔ پھر ابو سفیان نے مکہ پہنچ کر قریش والوں کو جنگ کے لیے اکسایا۔ ابو سفیان کے پاس سن کر قریش نے 1000 فوج کا لشکر تیار کر لیا جس میں 100 گھوڑے، اسلحہ اور بہت کچھ تھا ان کے پاس۔ یہ لوگ پھر بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ اب کفار کی تعداد 1000 اور مسلمانوں کی تعداد 313 اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، اونٹ بھی 70 اور اسلحہ بھی بہت کم تھا، مگر ان کی کم تعداد کے باوجود بھی ان کا ایمان اور ان کا بھروسہ اللہ پر مضبوط تھا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگلی صبح جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کی کم تعداد کو دیکھ کر کچھ کفار بہت مذاق اڑا رہے تھے، لیکن پھر جنگ کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تو کافروں کا یہ سب دیکھ کے غرور ان کا خاک میں مل گیا اور مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی قید کر لیے گئے۔ ابو جہل جو اسلام کا سخت دشمن تھا وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ بہت سے معجزات دکھائے گئے۔ تو مسلمانوں کی کم تعداد کے باوجود بھی ان کا بھروسہ اللہ پر تھا، تو پھر اللہ نے اپنے بہت سے معجزات دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ان کی مدد کے لیے۔ اللہ نے کفار کے دل میں خوف ڈال دیا، وہ بہت کمزور ہو گئے۔ پھر اس رات بارش بھی اتنی زیادہ ہوئی کہ کافروں کی جو زمین تھی وہ کیچڑ کی طرح بن گئی اور مسلمانوں کے لیے وہ مضبوط بنا دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات مسلمانوں کو پر سکون کی نیند ڈالی کہ مسلمان نے اچھے سے آرام کیا، پھر صبح اٹھ کے ان کو بہت طاقت ملی۔ تو غزوہ بدر ہمیں بتاتا ہے کہ بے شک راستے ہر طرف سے بند ہو لیکن تب بھی اللہ کی مدد اور اس کی نصرت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اور اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے۔ تو اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اپنے ایمان کو خالص کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہر حال میں بھروسہ رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔